بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ٹانگ کا بادشاہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک تھا بادشاہ، اسے شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ آئے دن امیروں اور وزیروں کے ساتھ آپس کے جنگلوں میں جاتا اور ہرنوں، ہرنیوں اور دوسرے جنگلی جانوروں کا شکار کھیلا کرتا۔ اس بادشاہ کو گھوڑے پالنے کا بہت شوق تھا۔ جہاں کوئی چالاک اور پرتھیلا گھوڑا دیکھ لیتا، جھٹ اس کے مالک سے منہ مانگی قیمت پر خرید لیتا۔ ایک دن کرنا خدا کا کیا ہوا کہ اس بادشاہ کے دربار میں عرب سے گھوڑوں کا ایک سوداگر آیا۔ جھک کر آداب بجا لایا اور عرض کی، حضور، غلام ایک گھوڑا لایا ہے، ایسا پرتھیلا کہ پل بھر کو اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، آنکھ کے اشارے پر ہوا سے باتیں کرنا لگتا ہے۔ لیکن حضور، اس میں ایک نقص بھی ہے، یہ مزاج کا بہت کڑوا ہے، کسی کو اپنے پاس بھٹکنے نہیں دیتا، ہر وقت دولتیاں چلایا کرتا ہے۔ اگر حضور اس گھوڑے کو لینا چاہیے تو غلام حاضر کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا، میاں سوداگر، تم بے فکر ہو کر اپنا گھوڑا لے آؤ، یہاں بڑے بڑوں کو سیدھا کر ڈالا ہے۔ دوسرے دن عرب سوداگر گھوڑے لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ گھوڑے کو دیکھ کر بادشاہ کی باچھیں کھل گئی۔ ایسا خوبصورت اور پرتھیلا گھوڑا بادشاہ نے اپنی عمر میں پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ خوش ہو کر سوداگر کو انعام سے مالا مال کر دیا اور گھوڑا اپنے استبل میں بچھوا دیا اور کہا، کل ہم اس گھوڑے پر سوار ہو کر امیروں وزیروں کے ساتھ شکار کھیلنے جائیں گے۔ دوسرے دن صبح سویرے بادشاہ اپنے نئے گھوڑے پر سوار امیروں وزیروں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا۔ کچھ دیر تو خیر گزری، لیکن جب بادشاہ ایک شیر کو شکار کر رہا تھا تو ایکا ایکی شیر بادشاہ کی طرف جھپٹا۔ شیر کے جھپٹنے سے بادشاہ کا عربی گھوڑا بھڑک اٹھا اور بادشاہ کو زمین پر پٹک کر سرپٹ دوڑ گیا۔ جب تک بادشاہ کے ساتھی مدد کو پہنچے، شیر نے اپنے تیز دانتوں سے اس کی بائیں ٹانگ چبا ڈالی۔ وزیر بادشاہ کو اٹھا کر محل میں لائے اور حکیموں ویدوں کو بلایا۔ حکیموں ویدوں نے اپنی کوئی کوشش اٹھا نہ رکھی، لیکن بادشاہ کی ٹانگ اچھی نہ ہوئی اور سب نے یہ فیصلہ کیا کہ بادشاہ کی جان اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ ٹانگ کاٹ ڈالی جائے۔ تھوڑے ہی دنوں میں زخم بھر گیا اور بادشاہ اچھا ہو گیا، لیکن ٹانگ کٹ جانے کا اسے بہت رنج تھا۔ اب وہ ہر وقت اداس رہتا، نہ کہیں آتا نہ جاتا، ہر وقت مصری پر پڑا رہتا۔ اس بادشاہ کی ایک خوبصورت بیٹی تھی، اس کا نام تھا ماں جبی۔ وہ اپنے باپ کا دل بہلانے گھنٹوں اس کی مسری کے پاس بیٹھی رہتی اور ستار بجا بجا کر پانی میٹھی آواز سے اس کو گیت سنایا کرتی، لیکن اس کا غم کس طرح دور نہ ہوتا تھا۔ بادشاہ کے محل سے دور ایک پہاڑی تھی، اس پر ایک بوڑھا رہتا تھا جو بہت عقل مند اور دانا تھا۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے اور اپنی اپنی مصیبتیں بیان کرتے اور وہ طرح طرح کے مشورے دے کر ان کی حاجتیں پوری کیا کرتا۔ ایک دن بادشاہ کے وزیروں نے سوچا کہ اس بوڑھے کو بلانا چاہیے، شاید وہی بادشاہ کا غم دور کر سکے۔ جب بوڑھا بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، بڑے میاں، تم میرے ملک میں سب سے زیادہ عقل مند ہو، اگر تم کس طرح میرا غم دور کر دو تو میں تم کو آدھی بادشاہت دے دوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی تم سے کر دوں گا۔ بڈھے نے مسکرا کر کہا، حضور، میں پہاڑی پر ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہتا ہوں، تخت تاج لے کر کیا کروں گا؟ میری عمر 80 برس کی ہو چکی ہے اور شہزادی جوان ہے، بھلا بوڑھے اور جوان کا کبھی ساتھ ہوا ہے؟ آپ ایسا کیجئے کہ اپنے ملک میں ڈھنڈورا پٹوا دیجئے کہ جو کوئی بادشاہ سلامت کے لیے نئی ٹانگ لائے گا اسے آدھی سلطنت دے دیں گے اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دیں گے۔
کیا پتہ کوئی ایسا عقل مند شخص نکل آئے جو حضور کی خواہش پوری کر دی۔ یہ سن کر بادشاہ خوشی سے اچھل پڑا اور بولا، مجھے تمہاری رائے بہت پسند آئی، میں ابھی اس کا انتظام کرتا ہوں۔ دوسرے دن بادشاہ نے سارے شہر میں ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ جو کوئی ہمارے لیے نئی ٹانگ لے کر آئے گا، ماں بدولت اسے آدھا تخت و تاج دیں گے، اور پانی دختر نیک اختر کی شادی بھی اس سے کریں گے۔ یہ ڈھنڈورا سن کر سینکڑوں لوگوں کا جی للچایا، اور وہ جلدی جلدی ٹانگیں بنا کر بادشاہ کے محل کے سامنے آ جمع ہوئے اور لگے ایک دوسرے کو دھکے دینے اور چلا چلا کر کہتے ہیں، بادشاہ سلامت، ٹانگ حاضر ہے۔ ہر شخص کی یہ کوشش تھی کہ میں سب سے پہلے بادشاہ کے سامنے پہنچوں اور اپنی بنائی ہوئی ٹانگ پیش کر کے انعام حاصل کروں۔ انہوں نے اتنا شور مچا رکھا تھا کہ محل کے داروغہ نے انہیں ڈانٹ کر کہا، اگر تم چپ نہ ہوئے تو میں ابھی تم سب کے سر اڑا دوں گا۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں ایک ایک کر کے ہمارے سامنے لے آؤ۔ پہلا شخص بادشاہ سلامت کے سامنے پیش ہو۔ وہ لکڑی کی ٹانگ لایا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ذرا اس ٹانگ کو تو آزمائیں، اگر ٹھیک نہ ہوئی تو میں اپنی ناک کٹوا دوں گا۔ جب بادشاہ نے اسے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ پر لگایا تو وہ ایسی نکلی کہ بادشاہ کو ہلنا جلنا دو بھر ہو گیا۔ اس نے غصے سے آگ بگولا ہو کر وہی لکڑ کی ٹانگ اس کے سر پر دے ماری۔ دوسرا شخص ٹین کی بنی ہوئی ٹانگ لایا، لیکن جب بادشاہ نے اسے کٹی ہوئی ٹانگ پر لگایا تو وہ وہی پھنس گئی۔ ٹانگ لانے والے کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی۔ اس نے اور بادشاہ نے بہتری کوشش کی کہ کس طرح یہ ٹین کی ٹانگ اتر آئے، لیکن کچھ کامیابی نہ ہوئی۔ آخرکار لوہار کو بلوایا گیا اور اس نے بادشاہ کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلوایا۔ اس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کے گلے میں یہی ٹین کی ٹانگ باندھ کر اسے بدخوں والے تالاب میں پھینکوا دیا جائے۔ اس کے بعد دوسرے لوگ پیش آئیں۔ ان میں کوئی روئی اور کپڑے کی ٹانگ بنا کر لایا تو کوئی بانس کی غرض، طرح طرح کی ٹانگیں بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے، لیکن ان کے لانے والوں کا بھی برا حال ہوا اور انہیں دھکے مار کر محل سے نکال دیا گیا۔ اب بادشاہ پھر اداس رہنے لگا۔ سارا دن غم کی مورت بنا تخت پر بیٹھا رہتا، نہ کسی سے بات کرتا، نہ کہیں آتا جاتا، ہر وقت فکر میں ڈوبا رہتا۔ کئی مہینے بیت گئے مگر اس کے ہونٹوں پر ہنسی نہ آئی تھی۔ آخر حکیموں اور ویدوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر ہمارا بادشاہ اس طرح غم کھاتا رہے گا تو تھوڑے ہی دنوں میں مر جائے گا۔ اس طرح کچھ عرصہ اور گزر گیا۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک خوبصورت نوجوان شہزادہ آیا اور بادشاہ سے ملاقات کی، خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت اس کی بیٹی ماں جبین بھی اس کے تخت کے پاس ہی ایک چھوٹے سے تخت پر بیٹھی تھی۔ وہ شہزادے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ شہزادے نے کہا، بادشاہ سلامت، غلام کو آپ کے دکھ کا سب حال معلوم ہے۔ کل آپ نے اپنے سب امیروں وزیروں کو اپنے پاس بلا لیں، اس وقت میں حضور کی خدمت میں ایک سچ مچ کی ٹانگ پیش کروں گا۔ لکڑی کی، ٹین کپڑے کی ایسی وابیت ٹانگ نہیں، بلکہ خون اور گوشت کی بنی ہوئی ٹانگ۔ بادشاہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ سچ کہتے ہو؟ شہزادے نے کہا، ہاتھ کنگن کو عارضی کیا ہے، کل حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ کہہ کر شہزادے نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور دربار سے چلا گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے اپنے سب امیروں وزیروں کو اپنے تخت کے گرد جمع کر لیا۔ اس کی بیٹی ماں جبین کل کی طرح آج بھی اس کے پاس ایک چھوٹے سے تخت پر بیٹھ گئی اور سب لوگ بڑے بے صبری سے شہزادے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ دربار میں حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا بکس تھا۔ وہ بادشاہ کے تخت کے پاس پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا، لیجئے بادشاہ سلامت، یہی وہ گوشت اور خون کی بنی ہوئی ٹانگ ہے
جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے باکس کھولا اور ایک ہرن کی ٹانگ نکال کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ تمام دربار پر سناٹا چھا گیا۔ امیروں وزیروں کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے شہزادے کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھا، پھر ایک ایک ہی اس کا سارا غصہ اتر گیا اور اس نے زور سے کہکا لگایا۔ یہ دیکھ کر دربار کے لوگ پہلے تو بہت حیران ہوئے، مگر جب انہوں نے بادشاہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو خود بھی ہنسنے لگے، اور معجبین کا تو یہ حال تھا کہ ہنس کے مارے اس کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ بادشاہ نے کہا، اے نوجوان شہزادے، تم نے جس ہوشیاری اور عقل مندی سے مجھ سے شرط جیتی، میں اس کی داد دیتا ہوں اور میں کبھی غمگین نہ رہوں گا۔ کل تمہاری اور معجبین کی شادی ہو جائے گی۔ دوسرے دن شہزادے اور معجبین کی شادی ہو گئی، اور اس روز بادشاہ نے پانے سب امیروں وزیروں کی دھوم دھام سے ضیافت کی، اور بادشاہ، معجبین اور شہزادے نے وہ ہرن کی ٹانگ مزے لے لے کر کھائی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔